اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا كلها بالخير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. صدق اللہ مولانا العظیم. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. الحمد لرب ہوا شافی لسقیمی والشکر لمن ارحم من کل رحیمی. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. جل وعلا شانہ وعم نوالہ. معزز حاضرین کرام، خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ کے نہایت فضل و کرم سے آج خانوادہ علمیہ قادریہ کے عظیم صوفی بزرگ شیخ طریقت واقف معرفت عارف باللہ حضرت صوفی سائیں عبد الغنی القادری قلندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کا یہ اجتماع ہے. حضرت صوفی سائیں عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف اور تاریخ میں مختصر وقت میں بہت زیادہ کچھ تو
بیان نہیں کیا جا سکتا. زیادہ تر تو ہمیں ان کی تعلیمات سے آگہی حاصل کرنا مقصود ہوتی ہے، لیکن چونکہ جن کا یہ عرس ہے ان کی ولادت شریفہ، وفات شریفہ کے بارے میں کچھ سننا ہمارے لیے ضروری ہے. حضرت صوفی سائیں عبد الغنی القادری قلندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے والد ماجد مولانا صاحبزادہ علم الدین القادری علمی رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی نانا ہیں. آپ کے والد ماجد کراچی شہر کے عظیم عالم دین اور انجمن مجمع الاسلام کے بانی اور عیدگاہ میدان ایم اے جناح روڈ کے متولی تھے اور خطیب بھی تھے، جن کا نام حضرت مولانا محمد بشیر، منشی محمد بشیر القادری رحمۃ اللہ علیہ ہے. ان کا وصال مبارک 1894 میں ہوا ہے. ہمارا آبائی قبرستان ہے میوہ شاہ، جو کراچی کا قدیمی قبرستان ہے. اس کا ایک حصہ ہے لیاری دھوبی گھاٹ قبرستان، وہ ہمارا آبائی قبرستان ہے. ہمارے تمام خاندان کے بزرگ، جن میں خواتین بھی شامل ہیں، مرد حضرات بھی شامل ہیں، وہ وہاں پر مدفون ہیں. صرف 2 ہستیاں اس قادری مسجد کے احاطے میں ہیں. ایک تو میرے جد امجد حضرت الحاج الحافظ نقیب الاولیاء شمس الفقراء ابو الرجا مولانا الشاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار اقدس میرے بائیں ہاتھ کی طرف ہے. اور دوسرے میرے والد ماجد حضرت مولانا شیخ طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ علم الدین القادری علمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار اقدس میرے دائیں ہاتھ پر ہے. ان 2 کے علاوہ باقی تمام خواتین و حضرات خانوادہ علمیہ قادریہ کے، وہ سب قبرستان میں مدفون ہیں. کئی سال گزر چکے ہیں. جن کے عرس میں ہم آئے ہیں اور ہر سال اللہ کے فضل و کرم سے آتے رہتے ہیں، ان کی ولادت اس شہر کراچی میں 1854 میں ہوئی تھی. صدر کا علاقہ ہے، وہاں پر جہاں آپ کے والد ماجد نے رہائش اختیار کی تھی، ان کے مکان میں آپ کی ولادت ہوئی تھی. اور وفات شریفہ آپ کی 1938 میں ہوئی ہے، 1938 میں. اور 1357 ہجری اور اسلامی مہینہ ربیع الاول جیسا کہ یہ ہے، اور 22 مئی اور چاند کی
21 تاریخ. اسی لیے ہر سال ہمیشہ چاند کی 21 تاریخ کو عرس منایا جاتا ہے. ہم لوگ انگریزی مہینے کے حساب سے عرس نہیں مناتے، ہم اسلامی مہینے کے حساب سے عرس کرتے ہیں. انگریزی مہینہ کوئی بھی آ جائے اس سے فرق ہمیں نہیں پڑتا. یہ تو ولادت اور وفات شریفہ کا سن اور تاریخ میں نے بیان کی. اب تقریباً 84 سال کی عمر شریفہ آپ کی ہوئی، اور اب انتقال فرمائے ہوئے آپ کو تقریباً 86 سال ہو رہے ہیں. 86 ایئرز 1938 کے حوالے سے 86 سال کا عرصہ گزر رہا ہے. اور آپ کا جو تعلق قرابت داری کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میرے والد ماجد کے آپ سگے نانا ہیں، اور میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ کے آپ سگے ماموں ہیں اور خسر بھی ہیں. یعنی حضرت صوفی سائیں عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی صاحبزادی میرے جد امجد کے نکاح میں تھیں، اور وہ میری دادی ہوئیں. ان کا مزار بھی لیاری قبرستان میں، کیونکہ سب کا مقبرہ یا قبر یا مزار جو بھی آپ کہیں وہ سب وہی ہیں. حضرت صوفی صاحب عبد الغنی قادری علیہ الرحمہ کو بچپن سے فطری طور پر شغف، شوق، ذوق اللہ نے دل میں ڈالا تھا، اپنی محبت، اپنے عشق کا اور اپنی آگہی کا. سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم. معرفت کا شوق جس کو ہم کہتے ہیں عرفان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آپ کا رجحان، یہ بعد میں نہیں ہوا، بچپن سے تھا. یعنی ابھی آپ پورے طور سے جوان بھی نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کے اندر، ویسے بھی آپ کا خانوادہ علمی تھا، دینی تھا، روحانی تھا، یہ بھی بات تھی، لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے قدرتی طور پر باری تعالیٰ نے آپ کے دل کو اپنی طرف کھینچا ہوا تھا. یہ خاص نظر کرم ہوتا ہے، نظر کرم ہوتی ہے، اور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے. جس کو چاہے یہ ذوق اور یہ شوق بخش دے. چنانچہ آپ نے اپنے بچپن سے ہی اولیاء کرام، صوفیاء اعظام، علماء حق کی صحبت کو اختیار کیا. ان کے پاس جاتے رہے، ان سے کچھ سیکھتے رہے. اپنے وقت کے نامور صوفیاء، اپنے وقت کے نامور اولیاء کرام میں جن کا شمار ہوتا ہے، اللہ نے آپ کو ان کے پاس پہنچایا. یہی نہیں کہ صرف کراچی میں، پیدا تو آپ کراچی میں ہوئے، شہر میں. اس وقت تو پاکستان بنا نہیں تھا، اور برطانوی حکومت تھی، برٹش
دور تھا، اور ہندوستان جو آج ہے وہ اور پاکستان یہ ایک ہی طرح تھا. کوئی بھی یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں آ جا سکتا تھا، کیونکہ بٹوارا جس کو کہتے ہیں، تقسیم ملکوں کی، یہ وجود میں نہیں آئی تھی. تو آنے جانے کے لیے کوئی نہ ویزے کی ضرورت تھی نہ اجازت کی. تو آپ نے اسفار کیے. اسفار یعنی سفر، کبھی یہاں کبھی وہاں. مثلا کراچی میں بھی ہیں، تو جو ہندوستان کے شہر ہیں ابھی اس وقت بھی تھے، بمبئی، پونا، دہلی، اجمیر شریف، وہاں بھی آپ کا آنا جانا، حاضریاں درگاہوں کی، اور جو بزرگان دین وہاں پر موجود رہے حیات اس وقت، پیران اعظام، مرشدان کرام، مشائخ، صحیح معنوں میں بڑے پیر بڑے فقیر، ان کے پاس آپ کا آنا جانا رہا، اور ان سے فیض علم کا آپ لیتے رہے. یہاں تک کہ آپ کی آخری عمر میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ولی کامل، ایک ایسے شیخ سے جا کر ملا دیا کہ جن کی تعریف خود آپ نے اپنے کلام میں جگہ جگہ فرمائی تحریری طور پر. تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ ہم تو خالی نام سنتے ہیں ان کا، انہوں نے تو ان کو دیکھا، ان کی بیعت بھی کی، وہاں ان کے پاس بھی رہے. وہ ہے علاقہ پانی پت کا، ہندوستان پانی پت. پانی پت میں بہت بڑی گدی حضرت سید غوث علی شاہ قادری قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی موجود تھی ان کے زمانے میں. ان کے مرید و خلیفہ حضرت سید گل حسن شاہ قادری قلندری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ پہنچے. آپ کو ایک بہت بڑے عالم دین نے ان کی اطلاع دی کہ آپ جس منزل کے شاہ سوار ہو، آپ جس عرفان کی تلاش میں ہو، جس علم کی تلاش میں ہو، وہ آپ کو پانی پت میں ملے گا، اور آپ اس بزرگ کی خدمت میں چلے جاؤ، وہ وہاں پر اس وقت حیات ہے. آپ حکیم بھی تھے. حضرت صوفی سے عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ حکمت کیا کرتے تھے، جڑی بوٹیوں کی دوائیں تیار کیا کرتے تھے، اور آپ نے خود ایک کتاب بھی تصنیف فرمائی جس میں منظوم بیماریاں ہیں لکھی ہیں نظم کی صورت میں، اور منظوم ہی ان کا علاج بھی لکھا ہے. تو آپ حکمت کیا کرتے تھے، اور حکمت کی دواؤں کا اگر ہے کہ جو پیسے ہوتے تھے ان سے آپ کی گزر اوقات ہوتی تھی. چنانچہ آپ نے سفر اختیار کیا پانی پت کا، کشتی میں بیٹھ کر. تو پانی پت میں پہنچ گئے. حضرت سید گل حسن شاہ قادری قلندری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم دین تھے، بڑے شیخ تھے قادری سلسلے کے، اور ولی اللہ حضرت غوث علی شاہ قلندر کے مرید اور خلیفہ بھی تھے، صاحب تصنیف تھے. آپ کی ایک کتاب تعلیم غوثیہ بڑی مشہور ہے.
اور آپ نے اپنے مرشد پاک حضرت سید غوث علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کو بھی قلم بند فرمایا، جس کا نام ہے تذکرہ غوثیہ۔ بہت سے واقعات ہیں اس میں۔ سیدنا غوث علی شاہ قلندر، یہ غوث علی شاہ جو تھے یہ حضور غوث پاک کی اولاد میں تھے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، ان کی اولاد میں جو ان کے فرزند تھے حضرت شیخ عبد الرزاق گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد میں سے تھے سید غوث علی شاہ قادری قلندری پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ چنانچہ گل حسن شاہ کے پاس آپ پہنچے تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہو؟ عرض کیا میں تو کراچی سندھ سے آیا ہوں۔ تو پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو کہا میں اللہ کا نام لینے آیا ہوں آپ کے پاس، اللہ کا نام، کوئی اور غرض بیان نہیں کی، اور تھی بھی نہیں۔ کوئی غرض یہ تو تھی نہیں کہ دنیا کی کوئی چیز مل جائے، کوئی دنیا کا مال مل جائے، یہ تو غرض نہیں تھی آپ کے سفر کی۔ آپ کے سفر کی غرض تو یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا پتہ مل جائے، اللہ تعالیٰ کی راہ مل جائے، اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جائے۔ اسی لیے آپ جگہ جگہ کراچی میں بھی جاتے رہے، پنجاب میں بھی جاتے رہے، درگاہوں پہ حاضری دیتے رہے۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف پر بھی آپ نے حاضری دی، ان کی شان میں آپ نے کلام بھی لکھا۔ اجمیر شریف میں آپ نے حاضری دی، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کی شان میں وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے کلام بھی لکھا۔ اس طریقے سے آپ نے ہندوستان میں بھی مختلف بزرگان دین کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور ان سے تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے جب یہ کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ تھا تعلیم کے حوالے سے وہ تو ہم نے آپ کو دے دیا، اب آپ دنیا بہت وسیع ہے، آپ جائیں سیر کریں، یعنی گھومیں، دیکھو، اللہ کے ولیوں کی تلاش جاری رکھو، جہاں جہاں سے آپ کو کچھ علم اور عمل اور عرفان مل جائے وہ لیتے رہو آپ۔ تو حضرت سید گل حسن شاہ قلندر قادری پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف آپ نے بہت جگہ اپنے کلام میں کی ہے، نثر میں بھی کی ہے اور نظم میں بھی کی ہے۔ ایک شعر آپ نے سنسکرت زبان میں کہا ہے، آپ صوفی شاعر تھے اور کئی زبان میں آپ نے شاعری کی ہے، سندھی زبان میں کی ہے، ہندی زبان میں کی ہے، پوربی زبان میں کی ہے، سنسکرت زبان میں کی ہے، سرائکی زبان میں کی ہے، اردو زبان میں کی ہے، گجراتی زبان میں کی ہے، عربی زبان میں کی ہے، فارسی زبان میں کی ہے، چھپے ہوئے ہیں آپ کے کلام، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو شائع نہیں ہو سکے اب تک۔ بہت بڑا ذخیرہ آپ کے کلام کا وہ ہے جو اب تک شائع نہ ہو سکا ہے، لیکن کچھ آپ یوں سمجھے کہ بہت سے میں سے کچھ شائع ہو چکا ہے، کچھ آپ نے اپنے وقت میں شائع کیا خود اپنے زمانے میں، اور پھر ان کے بعد بھی شائع ہوتا رہا کتابی شکل میں۔
اور خود اس فقیر گناہگار نے تقریباً 40 سال کا عرصہ گزر رہا ہے کہ آپ کا بہت سا کلام نظم میں اور نثر میں شائع کر دیا. جس کو پڑھنے کا شوق ہو وہ لے کر پڑھ سکتا ہے, جسے شوق نہ ہو اس کا کوئی مسئلہ نہیں. نظم میں بھی ہے اور نثر میں بھی ہے آپ کا کلام, آپ کی تحریر. تو آپ نے اپنے پیر و مرشد پانی پتی قلندری کی تعریف میں ایک شعر کہا کہ سائیں غنی 26 برس میں ایک ملا ودوان. سنسکرت ہندی زبان کے الفاظ آپ کے کلام میں بہت ہیں. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ پاکستان تو بنا نہیں تھا, تو بکثرت ہندو بھی یہاں رہتے تھے, اور حضرت سائیں غنی کی محفل میں عقیدت سے آیا کرتے تھے. جیسے بڑے بڑے صوفیاء کے پاس ہندوستان میں ہندو بھی جاتے رہے, سکھ بھی جاتے رہے. ایمان جو ہوتا ہے یہ تو نصیبوں کی بات ہوتی ہے. ایمان کوئی خرید کر نہیں ملتا کسی کو. اسلام کوئی بھاؤ سے نہیں ملتا. یہ تو اللہ کی دین ہے, جس کے دل میں اللہ ڈال دے ایمان کی نعمت. لیکن بزرگان دین نے اس نیت سے غیر مسلموں کو بھی اپنے پاس بلایا, آنے دیا, روکا نہیں, کہ شاید اللہ تعالیٰ اپنی معرفت اور اپنی محبت ان کے دل میں پیدا کر دے. اسی طرح تو لوگ مسلمان ہوئے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں بھی مشرکین کفار آپ کو سننے کے لیے آیا کرتے تھے. قرآن مجید میں ذکر موجود ہے, تفاسیر میں, شان نزول میں بہت سی آیات ہیں جن میں یہ بیان ہے کہ مشرکین آپ کے پاس آئے قرآن سننے کے لیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سننے کے لیے. اب جس کو اللہ نے چاہا وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا. آپ دیکھیں نا, بڑے بڑے خلفائے راشدین, بڑے بڑے صحابہ کرام دائرے اسلام میں داخل ہوئے. پہلے نہیں تھے, وہ حالت کفر میں تھے. لیکن اللہ تعالی کا جب کرم ہو گیا اور حضور کی نظر عنایت ان پر ہو گئی تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اسی طرح آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ بڑے بڑے مشائخ صوفیاء کرام جو بر صغیر میں ہوئے ہیں, وہاں بھی غیر مسلموں کی کثرت تھی, کفار یا مشرکین. تو اگر وہ ان کے پاس آتے تھے تو وہ منع نہیں کرتے تھے. اگر وہ ادب سے آئیں, بیٹھیں جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اگر کوئی غیر مسلم بھی آ جائے تو وہ منع نہیں کرتے تھے. اس لیے نہیں منع کرتے تھے کہ شاید کہ دل میں کوئی بات اتر جائے, شاید اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دے, ورنہ کیا نقصان ہے ہمارا. سن رہا ہے سن لے, ہمارا کیا جا رہا ہے. تبلیغ جو ہوتی ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے. اگر پابندی لگا دے کوئی کہ ہمارے پاس مت آنا, تو علم کیسے ملے گا؟ خواب میں تھوڑی آئے گا علم اس کے پاس. تعلیم اس کو خواب میں تھوڑی آئے گی. اس کی کوئی قابلیت ایسی نہیں کہ جو خواب میں اس کو کوئی تعلیم دے دے. استعداد نہیں اس کی. اس کو تو تعلیم اسی طرح مل سکتی ہے کہ وہ جا کر صحبت میں بیٹھے, کچھ سنے, کچھ پڑھے, کچھ سیکھے.
اگر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہو گئی تو ہو سکتا ہے اس کا دل اسلام کی طرف آ جائے. تو بہت سے مشائخ نے اسی طرح غیر مسلموں کو مسلمان کیا. حضرت عارف باللہ صوفی سے عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی بہت سے مسلمان ہوئے ہوں گے, گنتی تو ہمیں نہیں پتہ, لیکن ظاہر ایک عرصہ گزارا آپ نے اور اتنی تعلیمات دیں, پہنچائیں, کیا پتہ کتنے غیر مسلم ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہوں, ان کی تعلیم سے مسلمان ہوئے ہوں. تو اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں, کیونکہ اسی طرح بر صغیر میں اسلام پھیلا ہے. اسلام کا پھیلاؤ, دین اسلام کی تعلیمات کا, وہ زیادہ تر صوفیاء کرام کے ذریعے ہوا ہے, اولیاء کرام کے ذریعے تعلیمات پھیلی ہیں. حضرت صوفی صاحب عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے جب پانی پت میں وہاں ان کے پاس حاضری دی تو دیکھا کہ یہ ایک بڑے ولی اللہ بزرگ ہیں. اب اللہ جانے ان کے اندر کیا تھا, تو سائیں غنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بہت تعریف کی اپنے کلام میں. اب جب تعریف کی تو اس کا مطلب ہے انہوں نے تو دیکھ کر کی نا, ہم تو خالی سن کر سکتے, ہمارا تو وہ زمانہ نہیں. ہم تو خالی کہیں لکھا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے بھائی وہ بہت بڑے بزرگ تھے. خود حضرت صوفی صاحب عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ہم تو یہی کہہ سکیں گے نا کہ اللہ نے ان کو بڑی بزرگی عطا فرمائی تھی. تو ہم یہ کیوں کہیں گے, سن کر پڑھ کر بس, ہم نے تو ان کو نہیں دیکھا. مگر حضرت صوفی صاحب عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کو میرے والد ماجد نے اچھی طرح دیکھا اپنے وقت میں, میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اچھی طرح دیکھا, ہم نے تو نہیں دیکھا. ہم تو مگر ان کا کلام جب پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ہمارے سامنے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. یہ محسوس کرنے کی بات ہوتی ہے, یاد رکھنا اس بات کو. جب آپ کچھ پڑھیں یا سنیں اور دل پہ آپ کے لگے تو پھر آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے میں ان کے زمانے میں بیٹھا ہوں, ان کی حیات میں ہوں. میرے جد امجد نے تقریر کرتے ہوئے ایک مرتبہ یہ جملہ کہا پنجابی زبان کا, لگے تے کل پوے نہیں تے کچھ نہیں. مجھ کو یاد آتی ہے کبھی کبھی یہ بات ان کی کہی ہوئی, تو میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں فجر کے بعد بھی, تو یہ جملہ کہتا ہوں, پڑھتا ہوں. کیا؟ لگے تے کل پوے نہیں تے کچھ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل پہ لگے تو سمجھ میں آئے, اور نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. بیٹھ کر سن کر اٹھ کے چلے جائیں گے, کوئی اثر نہیں ہوگا, کوئی مزہ نہیں آئے گا. کیوں؟ کہ سمجھ نہیں آیا اور دل پہ لگا نہیں. لگے تے کل پاوے نہیں تے کچھ نہیں. یہ میں نے ان سے سنا. چنانچہ حضرت صوفی صاحب الغنی نے کیا فرمایا اپنے پیر و مرشد کے بارے میں؟ سائیں غنی 26 برس میں ایک ملا ودوان. ودوان کا معنی ہوتا ہے عالم, فاضل, دانشور یا عقل مند, کئی معنی ہیں اس میں. سائیں غنی 26 برس میں, یعنی 26 سال ہو گئے مجھے اس منزل میں چلتے ہوئے. تو ایک ایسا بندہ ملا ہے جس سے مجھ کو فائدہ ہوا. سائیں غنی 26 برس میں ایک ملا ودوان, جس سے اپنا بھی بھلا ہوا اور اوروں کا کلیان. کلیان کے معنی فائدہ. اب یہ الفاظ اس میں سنسکرت اور ہندی زبان کے ہیں. جس سے اپنا بھی بھلا ہوا اور اوروں کا کلیان. اب آپ کہیں گے بھئی اپنا بھلا تو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے. سائیں غنی صاحب نے ان کو دیکھا اپنے پیر و مرشد کو,
ان کو سنا، ان کی باتیں سنی، ان کی زیارت کی، تو ان کا بھلا تو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے، مگر یہ فرما رہے ہیں اوروں کا بھی کلیان ہوا، دوسروں کا بھی فائدہ ہوا. تو دوسروں کا کیسے ہوا؟ دوسروں نے تو نہیں دیکھا ان کو. تو مطلب یہ ہے کہ جب حضرت صوفی سائیں عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد قلندر پانی پتی سید گلشن شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، ان کی خدمت میں بیٹھے، ان کی صحبت اختیار کی، ان کو سنا، تو اپنا فائدہ تو ہوا، پھر ان سے سن کر جو یہاں آ کر دوسروں کو فیض پہنچایا، ان تعلیمات کا تو دوسروں کو بھی فائدہ ہو گیا. سبحان اللہ و بحمدہ. یہ اس طرح ہوتا ہے نا، تعلیم جو چلتی ہے یہ سینہ بسینہ بھی چلتی ہے اور کتابوں سے بھی چلتی ہے. حضرت سائیں غنی کا ایک شعر ہے، علم سینہ تو توجہ قلبی سے ہو حصول. توجہ قلبی کا معنی ہے دل کی توجہ، قلب کی توجہ. اب یہ اسی کی طرف ہو سکتی ہے جو لینے کا شوقین ہو، کسی اور چکر میں نہ آیا ہو، اللہ کی طلب میں آیا ہو. علم سینہ تو توجہ قلبی سے ہو حصول، نہیں دفتر میں غنی سائیں یہ مرقوم اب تک، کہ اب تک کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے. تو سینے میں محفوظ ہے، دل میں ہے، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، تو یہ اس طرح مل سکتا ہے علم. آج مجھے بیان بھی حضور صاحب عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا قلب پر کرنا ہے، دل پر. تو یہ شعر بھی دل کا آ گیا یہاں پر. علم سینہ تو توجہ قلبی سے ہو حصول، نہیں دفتر میں غنی سائیں یہ مرقوم اب تک. اب یہاں تک تو بات ہو گئی. اگر میں آپ کے صرف حالات پر بات کرتا رہوں گا تو دیر بہت ہو جائے گی. مجھے ان کی تعلیمات پر بات کرنی ہے، اس لیے کہ حالات تو بندہ یوں سنتا ہے کہ کوئی کہاں پیدا ہوا، کوئی کہاں رہا، کوئی کہاں فوت ہوا. یہ ہوتے ہیں حالات. کیا کیا، کیا پڑھا، کیا پڑھایا، یہ حالات ہوتے ہیں. لیکن وہ جو تعلیمات ہوتی ہیں اصل چیز وہ ہے. اور ہمارا سلسلہ جو ہے یہ شروع سے لے کر اب تک تعلیمات پر چل رہا ہے. کوئی اگر کہے کہ نہیں چل رہا ہے تو پکا جھوٹا ہے. کوئی بھی کہے، یہ میں مثالاً بات کرتا ہوں، یہ نہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے، یہ مفروضے کے طور پہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں تعلیم کہاں ہے، یہاں پر کوئی تعلیم نہیں ہے، تو پکا جھوٹا ہے. پھر وہ یہاں آ جائے اور یہاں آ کر بیٹھے اور یہاں آ کر پڑھے، یہاں آ کر سنے، تو پتہ چلے گا کہ تعلیم ہے، ہر طرح کی تعلیم ہے. اور حضرت عارف باللہ صوفی سائیں عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم تو ایسی تھی کہ خود میرے جد امجد نے حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری علیہ الرحمٰن نے ایک مرتبہ یہ فرمایا ان کے عرس کی محفل میں کہ میں کہتا ہوں میرے سینے میں ایک دفتر بھرا ہوا ہے حضرت سائیں غنی کا، سینے میں بھرا ہوا ہے. یہ فرمایا. یقیناً بھرا ہوگا، کیونکہ سب سے زیادہ تعلیم حضرت سائیں عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کی میرے جد امجد کے پاس موجود ہے، ان کو ملی. اور حضرت سائیں عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کے فوت ہونے کے بعد ان کے صاحب سجادہ بھی میرے جد امجد ہوئے، سب کے اتفاق سے.
اور حضرت صوفی صاحب الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے خود میرے جد امجد کو یہ فرمایا کہ میری تعلیم کے رازدان آپ ہو، میری رشد و ہدایت کے سنبھالنے والے آپ ہو۔ آخری وقت جب تھا نا آپ کا، صوفی صاحب الغنی رحمۃ اللہ علیہ کا، جس کو ہم کہتے ہیں انتقال سے کچھ دیر پہلے کا، تو آپ نے میرے جد امجد کو طلب فرمایا کہ ان کو بلاؤ۔ آنے میں کچھ دیر ہوئی، اطلاع کرنے میں دیر ہوئی، تو آپ کو ناراضگی پیدا ہوئی کہ کیوں نہیں ابھی تک بلایا گیا ان کو، یہ بات۔ اور میرے والد ماجد نے ایک بات بیان کی تھی، کیونکہ وہ والد ماجد کبھی کبھی جب تذکرہ کرتے تھے اپنے نانا کا، صوفی صاحب الغنی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو باتیں بیان کیا کرتے تھے، میرے ساتھ بات کیا کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے تھے والد ماجد میرے کہ حلقہ شریف جہاں پر محفل ہوتی تھی، فرمایا اس کا ماحول ایسا تھا کہ اگر ہم اس میں داخل ہوتے تھے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، ایسی ہیبت تھی، ایسا خوف تھا، جلال بزرگی کا، کہ ہمیں خوف آتا تھا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور دوسری بات یہ بیان فرمائی تھی کہ حضرت صوفی صاحب الغنی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں جگہ مخصوص تھی، جس کی جیسی قابلیت ویسی جگہ، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، عشق و محبت کے اعتبار سے، خلوص کے اعتبار سے، جس کی جیسی استعداد ویسی اس کی جگہ مخصوص تھی۔ تو فرمایا کہ حضرت سید مرشدی جدی مولانا شاہ غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ حضرت صاحب الغنی کے بالکل برابر ہوا کرتی تھی، وہاں کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ تو حضرت صوفی صاحب الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعلیمات کا ذخیرہ، خزانہ روحانی، اصل خزانہ تو یہی ہے، میرا تو عقیدہ اسی پر ہے، آپ کا بھی ہونا چاہیے۔ لاکھ کوئی کہے کہ دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کا روپیہ پیسہ بہت بڑی چیز ہے، ہوگی، ضرورت کے لیے ہوتی ہے، مگر جب آپ مقابلہ کریں گے، ایک تقابل بھی تو ہوتا ہے نا، ایک کمپیریزن بھی تو ہوتا ہے نا، تو جب آپ تقابل کریں گے، مقابلہ کریں گے، تو پھر آپ کو یہ بات ثابت ہوگی کہ روحانی خزانہ جو ہے وہ تو ان کی تعلیمات ہے، دنیا کا مال نہیں ہے، اور نہ ان کے پاس تھا، فقیری میں زندگی گزاری، اور کلام میں بھی اپنے آپ کو جگہ جگہ فقیر کہہ کر آپ نے پکارا ہے، تخلص میں بھی کہا ہے، غنی بھی ہے، فقیر غنی بھی ہے، اس طریقے سے۔ اسی طرح ہمارے جد امجد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فقیر کا لفظ اپنے کلام میں استعمال فرمایا، جیسے آپ یہ ہم سنتے ہو نا، حسبی ربی جل اللہ ما نور عرض غلام فقیر ہے اب، دیکھا فقیر آ گیا نا لفظ، غلام بھی آیا مگر لفظ فقیر بھی آیا۔ آپ نے، ہمارے خاندان میں بزرگوں نے زیادہ تر اپنے آپ کو فقیر کہلوایا ہے، پیر نہیں کہلوایا، زیادہ تر فقیر جگہ جگہ آپ کو ملے گا۔ عرض غلام فقیر ہے اب، داخل رحمت ہو ہم سب، ذکر قبول ہو یہ یا رب، لا حسبی
اسی طرح حضرت صوفی صاحب غنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے کلام میں بہت جگہ فقیر کا لفظ استعمال کیا ہے. تخلص میں آخری شعر میں، پنجابی زبان کا ایک کلام ہے ان کا، اس میں آخری میں آپ فرماتے ہیں کہے فقیر کچھ فضل دول کر، میرے گناہ ولنہ نظر کر. کہے فقیر کچھ فضل دا ور کر، میرے گناہ ولنہ نظر کر. موج اڑے تد ساون دی، چھڑ عادت گھونگٹ پاون دی. کر صورت سانو وکھاون دی، چھڑ عادت گھونگٹ پاون دی. سرائکی زبان میں میں نے کئی سال پہلے آپ کے سرائکی کلام کا رسالہ شائع کیا ہے، گلستان غنی کے نام سے. جس کو شوق ہو وہ بک اسٹال سے لے سکتا ہے. سرائکی کلام ہے اور ساتھ میں اردو ترجمہ ہے، اس میں یہ کلام موجود ہے. تو اب آئیے ہم حضرت صوفی صاحب غنی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں ان کی تعلیمات کی طرف. تو تعلیمات تو ان کی بہت ساری ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں، کم از کم اپنے لیے تو کہتا ہوں، کوئی اور بھی یہ عقیدہ رکھے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو اس کی مرضی ہے. میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ ان کے کلام اور ان کی تعلیمات سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہوا ہے، بہت کچھ فیض. خوشی میں بھی ان کا کلام ہمیں کام آتا ہے اور غم میں بھی ہمیں ان کا کلام کام آتا ہے. یعنی اگر کوئی غم آ جائے، کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی رنج، تو ان کے کلام کی طرف میری نظر جاتی ہے، کوئی شعر ان کا یاد آ جاتا ہے تو غم دور ہو جاتا ہے، تسلی حاصل ہو جاتی ہے. یہی تو فیض ہے بزرگوں کا کہ جہاں کسی کو کوئی رنج پہنچا تو دل پر ہاتھ رکھنے کے لیے ان کا کلام کام آ جاتا ہے، تسلی کے لیے. جیسے ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ اللہ اللہ انت لی نعم الوکیل، انت ربی انت حسبی یا جلیل. پڑھ وظیفہ دل سے تو یہ صبح و شام، تاکہ حق تیرا کرے خود انتظام. سبحان اللہ و بحمدہ. پھر ایک جگہ فرمایا اے خدا اب تو ہی کر کچھ انتظام، کر دیے تیرے سپرد سب اپنے کام. سبحان اللہ و بحمدہ. اب اگر کوئی غم ہوتا ہے، کوئی رنج آ جاتا ہے، کوئی فکر آ جاتی ہے، تو اس طرح کے اشعار پڑھ کر ہم کو سکون حاصل ہو جاتا ہے، دل کو تسلی مل جاتی ہے. یہی تو فیض ہے بزرگوں کا، یہی تو فائدہ ہے ان کی تعلیمات کا، ڈھارس بن جاتی ہے. تو آج میں نے ان کے کلام میں سے، تعلیمات میں سے جو موضوع لیا ہے وہ ہے انسان کا دل. بہت اہم چیز ہے. عربی میں اس کو کہتے ہیں قلب، فارسی میں کہتے ہیں دل، اردو میں بھی ہم دل کہتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں ہارٹ. تو قلب یا دل خاص میں نے یہ موضوع لیا ہے، ادھر ادھر نہیں، کیونکہ ویسے تو بہت سے موضوعات ان کے کلام میں سے نکل سکتے ہیں. پڑھنا چاہوں تعلیمات میں سے تو رات گزر جائے گی مگر بات ختم نہیں ہوگی. بہت سے موضوع نکل جائیں گے، ٹاپکس، مگر صرف ایک چیز، دل کی حقیقت اور دل کے اقسام، دل کی اقسام، بس صرف اس پر میں بات کر رہا ہوں. ابھی میں نے ایک آیت شریفہ پڑھی ہے، آیت شریفہ کا حصہ پڑھا ہے بیٹھ کر شروع میں، سورۃ الاحزاب ہے، اس کی آیت نمبر 4 کا حصہ ہے.
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. کیا معنی ہوا اس کا ترجمہ؟ فرمایا اللہ نے کہ اللہ نے ایک آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. ایک آدمی کے سینے میں جوف یعنی شکم، برتن جس کے اندر دل رکھا ہو. یہ سینہ جو ہے ہمارا یہ برتن ہے، سینہ دل نہیں ہے. سینہ تو ایک برتن ہے، اس کے اندر اللہ نے قلب کو رکھا ہے. جیسے آپ کسی برتن کے اندر کوئی چیز ڈال دیں تو برتن تو کوئی چیز نہیں ہے، جو چیز اس کے اندر ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے. بھئی جب آپ کو اگر یہ کھانے کی خواہش ہوتی ہے کسی پسندیدہ ڈش، پسندیدہ کھانے کی، تو آپ یہ تھوڑی پوچھتے ہو کون سے برتن میں پکائے. یہ تو نہیں پوچھتے نا آپ کہ تانبے کے برتن میں بنائے یا اسٹیل کے برتن میں بنائے یا توے پہ بنائے. یہ نہیں، آپ تو یہ پوچھتے ہو بنا کیا ہے، پکا کیا ہے، یہ بتاؤ ہمیں. کھانے کی خواہش ہو رہی تو برتن تھوڑی کھائیں گے ہم تو وہ کھائیں گے جو اس کے اندر پکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے آدمی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، ایک دل رکھا ہے. علماء نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے انسان کے وجود میں کئی چیزیں بنائی ہیں، اعضاء، باڈی پارٹس، وہ اکثر دو ہیں. آنکھیں دو، آنکھیں دو، کان دو، ناک کے نتنے دو، ہاتھ دو، پاؤں دو، گردے دو، مگر دل ایک. اس پر غور کرنا ہے. دل جو ہے وہ ایک ہے، دل کو دو نہیں رکھا اللہ نے. یا دل ادھر ہوگا یا دل ادھر ہوگا، ہوگا ایک ہی. ادھر ادھر اس کا مطلب کہ یا تو اسلام کا ہوگا یا کفر کا ہوگا، یا سچ کا ہوگا یا جھوٹ کا ہوگا، یا ایمان کا ہوگا یا بے ایمانی کا ہوگا، یا توجہ کا ہوگا یا غفلت کا ہوگا. ہوگا ایک، دو نہیں ہوں گے. اور ہے بڑا اہم دل. اوہو، حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف، یہ دونوں سیاہ ستہ حدیث کی دو افضل کتابیں ہیں. اس کے بعد دوسری کتابیں، اس میں حضور نے فرمایا الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. یہ حدیث ختم ہوئی ہے. کیا فرمایا؟ خبردار، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بے شک انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا، ایک ٹکڑا ہے، پیس، جب وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہوگا، اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے گا. فرمایا جان لو وہ دل ہے. الا وہی القلب، سن لو وہ قلب ہے، سن لو وہ دل ہے. تو اس کی بڑی اہمیت ہے. اب دیکھ لیں آپ، جسم، بھئی ہاتھ اگر بگڑ جائے تو بھلے بگڑ جائے، پاؤں بگڑ جائے تو بھلے بگڑ جائے، لیکن دل کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ ہے، وہ عضو ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا ہے جسم کے اندر کہ یہ درست رہا تو پورا جسم درست رہے گا.
اور یہ بگڑ گیا. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. فرمایا اگر اس میں فساد آ گیا تو پھر پورے جسم کے اندر فساد پھیل جائے گا. یہ ایسا جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, آپ نے سنا ہوگا, کوئی پھوڑا, کوئی دانہ, کوئی چیز ایسی جسم کے اندر ہو جائے کہ اطباء ڈاکٹرز یہ کہیں کہ اس کا زہر پورے جسم میں پھیل گیا, جسم میں زہر پھیل گیا ہے اس کی وجہ سے, ایک چیز کی وجہ سے. تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ سن لو, تمہارے جسم کے اندر دل ہے, اگر وہ درست ہے تو تمہارا پورا جسم درست رہے گا, اور اگر وہ خراب ہوا تو پھر سب کچھ خراب ہو جائے گا. تو دل سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تقویت بخشی ہے. اسی لیے بزرگان دین نے, بڑے بڑے صوفیاء نے دل کی طرف توجہ دلائی. دیکھیں حضرت سلطان عارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ, قادری سروری سلسلے کے بزرگ گزرے ہیں نا, وہ بڑے بڑے صوفیاء گزرے ہیں قادری سلسلے میں. آج کل لوگ جو بدبخت ہیں وہ کچھ کچھ بکتے رہتے ہیں, ان کو کیا پتہ کہ کتنے بڑے بڑے عظیم الشان شیوخ, عظیم الشان بزرگ قادری سلسلے سے وابستہ ہیں, قادریہ سلسلے میں داخل ہیں. تو سلطان باہو کا شعر ہے, شعر تو اشعار تو کئی ہیں ان کے دل کے بارے میں, مگر میں ویسے ہی پڑھ رہا ہوں ایک شعر کہ فرمایا, دل دریا سمندر ڈونگے کون دلا دیا جانے دل دریا سمندر ڈھونگے. فرمایا اگر دل اللہ نے کسی کا دریا کر دیا تو پھر وہ سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہو جائے گا. یعنی دل اگر اچھا بنا دیا اللہ نے, کسی کی قسمت اللہ نے ایسی کر دی کہ اس کے دل کو ایسا فراخ کر دیا, دنیا کے اعتبار سے تو سخاوت کے حوالے سے آپ سمجھ لو کہ سخی بنا دیا, اس کو سخی دل بنا دیا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا. مال دیا اللہ نے تو مال کے لیے اس کو ایسا دل بھی دے دیا کہ لٹاتا ہے اللہ کی راہ میں. صوفی صاحب غنی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں اس طرف, کبھی کبھی میں پڑھتا رہتا ہوں, سنا ہوگا آپ نے, کہ نام دنیا میں انہی کا رہ گیا, دے گیا یا کر گیا یا کہہ گیا. کیا فرمایا اس شعر میں؟ نام دنیا میں انہی کا رہ گیا, کہ ان کا نام دنیا میں باقی رہے گا, جیسے آج صوفی صاحب غنی کا نام باقی ہے. ہم لے رہے ہیں نا نام ان کا, یہ ہے نا ثبوت. 86 سال ان کو گزر رہے ہیں, 86 سال میں تو بندہ فوت ہو جاتا ہے پیدا ہو کے, اور وہ فوت ہو کر 86 سال گزر گئے ان کو, ہے نا بڑا بڑی بات. ایک بندہ 86 سال کا ہو جائے تو اس سے چلا پھرنا نہ جائے, اور صوفی صاحب غنی رحمۃ اللہ علیہ کو 86 سال دنیا سے پردہ کر کے ہو گئے, تو آج ان کا نام چل رہا ہے. نام دنیا میں انہی کا رہ گیا, دے گیا یا کر گیا یا کہہ گیا. آپ یہ بھی نیت کرتے رہو کہ اللہ جو کچھ میں سنوں مجھے اس پر عمل کی بھی توفیق دے, اور مجھے یاد رکھنے کی بھی توفیق دے. کیا فرمایا اس میں؟ نام دنیا میں انہی کا رہ گیا, انہی کو لوگ یاد کرتے رہیں گے جو کچھ دے گئے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں. اگر اللہ نے ان کو کچھ مال دیا تھا, دولت دی تھی, تو دیتے رہے اللہ کی راہ میں, اور دے گیا اور کر گیا, یعنی کوئی اچھا کام کر گیا, خیر کا کام.
اپنے ہاتھوں سے کہ یا اللہ تو نے مجھے ہاتھوں کی نعمت بخشی ہے نا، پتہ نہیں بعد میں میرے مرنے کے بعد کون کرے نہ کرے، یہ تو جانتا ہے، مجھے کیا پتہ، تو تو مجھے یہ توفیق بخش دے کہ جب تک میں زندہ رہوں اور میری آنکھیں کھلی رہیں، میرے ہاتھوں سے میں کرتا رہوں کام، دے گیا یا کر گیا یا کہہ گیا، یعنی وصیت کر دی اپنے گھر والوں کو کہ دیکھنا، یاد رکھنا، میرا اچھا کام جو میں نے دنیا میں کیا ہے کرتے رہنا۔ یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی اپنے گھر والوں کو یہ کہہ کے جائے کہ اگر میں کوئی نیک کام کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے کروا رہا ہے، تو کوشش کرنا تم بھی اس پر لگے رہنا، تم میری اولاد ہو نا، تم میرے اہل خانہ ہو، تو میرے اہل خانہ اور میری اولاد ہونے کا صحیح حق تب ادا ہوگا جب تم میرے نقشے قدم پر چلو گے، میری روح کو خوش کرو گے، مجھے ناراض نہیں کرو گے، تب ہوگے تم میری صحیح اولاد میرے مرنے کے بعد۔ یہ مت سمجھنا کہ مجھے پتہ نہیں ہوگا، اللہ مجھے دکھائے گا، تمہارے اعمال میرے پاس پہنچائے گا اللہ، تو اگر وہ اچھے ہوں گے میری طرح تو میں قبر میں بھی خوش ہوں گا، وہاں بھی مجھے مسرت ہوگی کہ ہاں میرے بیوی بچے میری طرح ہیں۔ اب دیکھیں قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا، دل پر بات چل رہی نا، ذرا سنتے رہنا آپ، ایک ہی موضوع رکھا ہے میں نے، ورنہ آپ کہو گے کہ بھئی بہت دیر ہو گئی، ایک ہی موضوع ایسا ہے کہ اس میں بھی بہت دیر ہو سکتی ہے، مگر کوشش ہوگی کہ نہیں زیادہ دیر نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ میں یہ فرمایا، غالباً سورۃ الرعد میں فرمایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ میرے جد امجد نے ایک مرتبہ یہ آیت پڑھی تھی اور اس پر کچھ گفتگو فرمائی۔ کیا معنی ہے اس کا آیت کا؟ یوم، اس دن، کس دن؟ قیامت کے دن، لا ینفع، فائدہ نہیں دے گا، مال ولا بنون، مال اور اولاد، یعنی اگر وہ مال ایسا ہوگا کہ جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تو فائدہ نہیں دے گا تم کو، کوئی فیض نہیں پہنچائے گا وہ مال، کتنا ہی تم نے کمایا ہو دنیا میں، کماتے رہو، کھاتے رہو، کون روک رہا ہے؟ اور تمہاری اولاد تم کو فائدہ نہیں پہنچائے گی اگر تم نے اس کو اللہ کی طرف نہیں لگایا، توجہ نہیں کی تم نے، تم خود تو لگے رہے، تم نے کبھی محفل میں نہیں بلایا اپنی اولاد کو، کبھی ان کے نہیں آنے پہ تم نے کوئی خفگی کا، ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، تم نے کہا جانے دو، تم نے کبھی ان کو پوچھا نہیں، تو اللہ فرماتا تم کو فائدہ نہیں دے گی اولاد، وہاں بھلے کتنی بیٹے ہوں، کتنی بیٹیاں ہوں۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن فائدہ نہ دے گا تمہارا مال اور تمہارے اولاد، تمہارے گھر والے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو اللہ کے پاس اپنا دل سلامت لے کر آئے گا، وہ فائدے میں رہے گا۔ دیکھا آپ نے، قلب کا نام آ گیا نا یہاں، الا، سوائے، من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا، دل اپنا خراب نہیں لے کر آیا، وہ ایک ہی دل دیا تھا اللہ نے اس کو، دو آنکھوں کی طرح دو دل نہیں دیے، دو پاؤں کی طرح دو دل نہیں دیے، دو ہاتھوں کی طرح دو دل نہیں دیے، دو کانوں کی طرح دو دل نہیں دیے اللہ نے،
ایک ہی دل دیا تھا. اب اس دل کو یا تو وہ خراب کر لیتا یا اچھا بنا لیتا ہے نا, یا دنیا والا بنا لیتا یا دین والا بنا لیتا. تب تو بات ہے صحیح کہ بھائی دل تو ایک ہی ہے, خیالات ہوتے ہیں اپنے اپنے, خیال کا مکسچر ہو جاتا ہے ایک دل کے اندر. تو دل کی طرف توجہ کرو. حضرت صوفی صاحب الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے دل پر جب گفتگو کی تو ایک طویل کلام لکھا. اب مجھے یاد نہیں ہے پورا کے پورا کلام, کئی دفعہ پڑھا بھی ہے, چند اشعار ہیں اس میں. کیا دل کو تو اے یار کیا جانا ہے دل, اے یار تو نے کیا جانا کہ دل کیا ہے. دل کو تو اے یار کیا جانا ہے دل, ایک دل قطرہ ہے ایک دریا ہے دل. اے یار تو نے کیا جانا کہ دل کیا ہے, ایک دل قطرہ ہے ایک دل دریا ہے. یعنی یہی دل جس کے پاس ہے یا تو ایک قطرے کی طرح ہوگا, یا اگر اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو جائے تو دل دریا بن جائے گا. ایک کلام کے شعر میں یہ بھی فرمایا ہے سائیں غنی رحمۃ اللہ علیہ نے, دل دیا اور دل میں درد عشق پیدا کر دیا. اللہ کا عشق, عشق کا درد. دل دیا اور دل میں درد عشق پیدا کر دیا, کوزہ گر نے بند ایک کوزے میں دریا کر دیا. سبحان اللہ. تو صوفی صاحب غنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل ایسی چیز ہے, نثر میں آپ کا جو تعلیمات ہے نا, ہم نے شائع کیا تھا کئی سال پہلے عرفان غنی کے نام سے, 1987 میں پہلی بار میں نے شائع کیا تھا, 1987 میں, یعنی 38-39 سال تقریباً ہو رہے ہیں. پھر میں نے 2004 میں دوبارہ اس کو شائع کیا تھا. یہ نثر میں ساری تعلیم, سوال جواب. حضور صاحب الغنی رحمۃ اللہ نے خود ہی سوال بھی لکھے اور خود ہی جوابات بھی دیے. کیوں؟ حالانکہ سوال تو کوئی اور کرتا ہے, لیکن خود ہی سوال خود ہی جواب اس لیے لکھا کہ اگر کسی کے ذہن میں دل میں کوئی سوال آ جائے تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا. تو آپ نے تو فرمایا کہ یہ دل ایسی چیز ہے کہ اس کی پاکیزگی سے تمام جسم پاک اور ناپاکی سے تمام جسم ناپاک ہو جاتا ہے. دل کی پاکی اور دل کی ناپاکی. ایک تو ہے نا کپڑے ناپاک ہو جائیں تو جسم ناپاک ہو جائے, فرما رہے ہیں دل بھی اگر ناپاک ہو جائے تو پھر جسم بھی ناپاک ہو جائے گا, کیونکہ دل جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھنے والی چیز ہے انسان کے جسم کے اندر. دیکھیں یہ دل وہ ہے, قلب جس کو کہتے ہیں, کہ انسان کے تکمیل میں تخلیق میں سب سے پہلے اللہ دل بناتا ہے. آپ اس کی تشریح میں اگر جائیں, کئی کتابیں پڑھیں, تفاسیر پڑھیں, تو پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ دل کو تخلیق کرتا ہے, دل بناتا ہے, پھر باقی دوسرے اعضاء کو تخلیق فرماتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ظاہر میں قطرہ اور باطن میں دریا. یعنی ظاہر میں دل کو اگر دیکھو تو کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوگی. اگر آپ مادی طور پر دل کو دیکھو تو دل تو ڈاکٹر نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں. جب دل کا کوئی اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ دل کو نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں اور وینٹیلیٹر سے انسان کو تقویت زندگی دیتے رہتے ہیں, اور جب کام ہو جاتا ہے سرجری وغیرہ تو دل واپس اپنی جگہ رکھ دیتے ہیں. تو دل بظاہر تو بہت چھوٹی چیز ہے,
کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. ایک لمبا چوڑا انسان ہوگا نا, اس کے دل میں بھی, سینے میں بھی دل جو ہوگا وہ چھوٹا ہی ہوگا, کوئی اتنے منوں کا نہیں ہوگا, ٹن کے حساب سے اس کا وزن نہیں ہوتا ہے. مگر دیکھ لو آپ کہ یہ دل ہے, چل رہا ہے تو انسان چل رہا ہے, دل دھڑک رہا ہے تو انسان زندہ ہے, اور دل چلتے 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 بند ہو جائے تو گیا انسان, روح پرواز کر جائے گی. جیسے جسم کے اندر روح کی اہمیت ہے, بغیر روح کے جسم کچھ نہیں, ایسے جسم کے اندر دل کی اہمیت ہے کہ دل کے بغیر جسم جو ہے وہ کچھ نہیں. یہ دل ہے جو انسان کو چلا رہا ہے, اسی کے اندر خیال آتا ہے اور خیال جاتا ہے, دل گزرگاہ ہے. حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی مثنوی کا درس یہاں ہوتا ہے, ہر چاند کی 17 کو آپ آتے ہو نا اگر, تو آپ سنتے ہو, ان کا ایک شعر ہے دل کے بارے میں. بزرگان دین نے دل کے بارے میں ہر ایک نے فرمایا, سائیں غنی کی طرح. مولانا روم نے کیا فرمایا؟ دل بدست آور کے حج اکبر است از ہزاروں کعبہ یک دل بہتر است. آپ کہیں گے کیا فرمایا ہے اس میں؟ مولانا روم فرما رہے ہیں دل کو سنبھالو, دل کو لے لو, دل بدست آور, دل کو ہاتھوں میں تھامو. دل بدست آور کے حج اکبر است, کہ دل کو ہاتھوں سے سنبھال لینا ایسا ہے جیسے تم نے حج اکبری کر لیا. دل بدست آور کہ حج اکبر است از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. فرما رہے ہزاروں کعبے سے ایک دل اچھا ہے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو جگہ بتائی ہے نا اپنے سمانے کی, وہ پتہ ہے کیا بتائی ہے؟ کعبہ نہیں, کعبہ اللہ کا گھر ہے, مگر اللہ نے کعبے کے اندر اپنے رہنے کو جگہ نہیں بنائی. یہ نہیں فرمایا میں کعبے کے اندر رہتا ہوں, نہیں فرمایا. حدیث پاک ہے, فرمایا لا یسعنی, میری وسعت, میرے رہنے کی جگہ نہ ارضی ولا سمائی, لا یسعنی ارضی ولا سمائی. فرمایا میرے سمانے کی جگہ نہ زمین ہے نہ آسمان ہے, بلکہ میرے سمانے کی جگہ بندہ مومن کا قلب ہے. مجھے دل میں تلاش کرو. کعبے میں نہیں, مسجد میں نہیں, مندر میں نہیں, چرچ میں نہیں, کلیسا میں نہیں. کہاں تلاش کرو؟ بندے کے دل میں تلاش کرو. اللہ والے کے دل میں رہتا ہوں میں. سائیں غنی صاحب کا ایک شعر ہے کلام کا, بوٹی جو لگائی ہے مرشد نے غنی دل میں, بوٹی جو لگائی ہے مرشد نے غنی دل میں, یہ ذکر کے پانی سے ہی پھولتی پھلتی ہے. میرے مرشد نے فرماتے ہیں حضور صاحب غنی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک درخت لگایا ہے, پودا, بوٹی کہتے ہیں پودے کو پنجابی زبان میں, بوٹی لگائی ہے. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہوں, نفیس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو, اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلن تے آئی ہو. میرا مرشد میرا مرشد میرا مرشد
سلامت جیوے باہو جس اے بوٹی لائی ہو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سلطان باہو نے بھی یہ فرمایا, سائیں عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ فرمایا کہ یہ بوٹی لگائی ہے مرشد نے دل کے اندر, جو ذکر کے پانی سے ہی پھولتی پھلتی ہے. چنانچہ دل پر بات ہو رہی ہے, اور یہ دل پر بات اس لیے ہو رہی ہے کہ صاحب عرس, جس کے عرس میں آپ گھروں سے چل کر یہاں آئے ہو, خواتین آئی ہیں, مرد حضرات آئے ہیں, بچے آئے ہیں, بڑے آئے ہیں, جوان آئے ہیں, بوڑھے آئے ہیں, ان کو پتہ چلے کہ حضرت سائیں عبد الغنی نے اپنی تعلیمات میں سے صرف ایک دل کے بارے میں کیا کیا فرمایا. باقی تو بات کی بات ہے, اگر باقی تعلیمات بیان کریں تو ساری رات چاہیے, وہ بھی کافی نہیں ہوگی. تو دل کے بارے میں کیا فرمایا. میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ آپ چونکہ لگے ہاتھوں ہیں نا تو بات سنتے جائیں, کیونکہ خاندان تو ایک ہے نا. میں چاہے بات اپنے باپ کی کروں یا اپنے دادا کی کروں یا والد کے نانا کی کروں یا ان کے والد کی کروں یا اپنے پردادا کی کروں, خانوادہ تو ایک ہے, تو تعلیمات تو ایک ہی کہلائیں گی نا. تو آپ نے فرمایا ایک مرتبہ کہ عصر کی مجلس تھی, حضرت سید مرشدی جدی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھتے تھے نا روزانہ عصر کے بعد. جو لوگ اس وقت کے تھے ان کو تو پتہ ہے یہ بات, ہم نے بھی دیکھی وہ محفل. تو آپ نے ایک روز عصر کی مجلس میں فرمایا دل کے بارے میں کہ اگر من, ہندی زبان میں دل کہتے ہیں من, ہم لوگ کہتے ہیں دل, اور ہندی زبان میں کہتے ہیں من. میرا من نہیں مان رہا, میرا من نہیں چاہتا, تو ہندی زبان میں دل کو کہتے ہیں من. تو فرمایا اگر من انسان کا دوست ہو اور نیکی کی جانب راغب ہو جائے تو انسان کو ولی بنا دیتا ہے, اور اگر من انسان کا بدی کے طرف مائل ہو جائے تو انسان کو شیطان بنا دیتا ہے. فرمایا اس لیے میں ہمیشہ من درستی کی دعا مانگتا ہوں. نکلتی نا زبان سے سبحان اللہ کی آواز, بات ایسی ہوتی تو پھر سبحان اللہ کہنے کو دل کرتا ہے, کوئی زبردستی تھوڑی بلوا رہا ہے سبحان اللہ. اب دیکھا آپ نے تو کس طرف توجہ دلائی حضرت نے, ہمارے آپ کے مرشد پاک نے دل کی طرف, جس کو من کہتے ہیں ہندی زبان میں, کہ فرمایا میں ہمیشہ من درستی کی دعا مانگتا ہوں. کیوں مانگتا ہوں؟ کہ فرمایا کہ تندرستی کی دعا تو سارے ہی مانگیں گے, اے اللہ تندرستی دے دے, تندرستی تن تو خالی جسم ہے, لیکن من جو ہے اس کے اندر دل ہے. اگر جسم درست ہو بھی, کوئی پہلوان بھی ہو جائے, کوئی باڈی بلڈر بھی ہو جائے, کوئی جم میں بھی روز جاتا رہے, تو جسم ہی درست ہوگا نا, من تو اندر ہوتا ہے. اس کے درستی کے لیے اللہ والی کی نظر چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ اکبر. کیونکہ یہ جو باتیں آپ سن رہے ہیں یہ اللہ والوں کی تو سن رہے ہیں. میں کب اپنی بات کر رہا ہوں, میں تو اللہ والوں کی باتیں بتا رہا ہوں, ہے نا. تو فرمایا من درستی کی دعا مانگتا ہوں, کیونکہ من اگر انسان کا دوست بن جائے تو اس کو ولی بنا دیتا ہے, اور من اگر انسان کا برا بن جائے تو اس کو شیطان بنا دیتا ہے. اب دنیا میں دیکھتے ہو نا, ہے نا, عالم تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بڑھ کر, ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بڑھ کر. شیطان بھی بہت بڑا عالم ہے, تو ایسے عالم تو بہت ملیں گے, مگر فرمایا میں من درستی کی دعا اس لیے مانگتا ہوں کہ یہی ہے سب کچھ. یہ اگر سدھر جائے تو بیڑا پار ہو جائے.
پھر آپ نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ درود شریف پڑھ لیجیے آپ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ایک مرتبہ محفل میں حضرت سیدی مرشدی جد امجد الرحمہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ والوں یعنی پیروں مرشدوں کا ہاتھ فرمایا مریدوں کے دل تک پہنچ جاتا ہے. فرمایا انسان کے دل تک کوئی ہاتھ نہیں پہنچ سکتا مگر اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے تو پیروں کے ہاتھ کو بخشی ہے کہ وہ مریدوں کے دل تک پہنچ جاتا ہے. فرمایا اسی تصرف کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا وجود قائم کیا ہے. سبحان اللہ. یہ دیکھا آپ نے, یہ دل کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر ہے بڑی بات ہے. بات جو ہے وہ اپنی لمبائی سے بڑی نہیں ہوتی, وہ اپنی گہرائی سے بڑی ہوتی. لمبائی کو تو آپ کھینچ تان کے الفاظ کے ذریعے لفاظی کے ذریعے کہیں سے کہیں پہنچا دو, وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن بات اگر چھوٹی بھی ہو, جوامع الکلم یعنی جن کو کہتے ہیں کہ مختصر بات, مختصر کلمہ مگر جامع کلمہ, تو ہمارے بزرگوں نے, ہمارے پیروں نے, ہمارے مرشدوں نے دل کے بارے میں چاہے چھوٹا سا جملہ کہا ہے مگر کہا بہت گہرا جملہ ہے. ابھی سن لیا تھا نا آپ نے یہ بات. تو حضرت صوفی شامس غنی رحمۃ اللہ علیہ نے, میں وہ کلام کی بات کر رہا تھا آپ سے کہ کیا فرمایا, دل کو تو اے یار کیا جانا ہے دل, ایک دل قطرہ ہے ایک دریا ہے دل, ایک کا رخ جہنم کی طرف, اللہ معاف کرے, ایک کا ہے رخ جہنم کی طرف, ایک جنت کی طرف جاتا ہے دل. دیکھو دل کی باتیں بتا رہے نا کہ دھیان رکھو کہ دل کیسا کیسا ہوتا ہے, تو توجہ رکھو, فوکس کرو اپنے دل کے اوپر, اپنے قلب پر فوکس کرو. ایک کا ہے رخ جہنم کی طرف, ایک جنت کی طرف جاتا ہے دل. ایک مقدر, ایک بالکل پاک و صاف. مقدر کا معنی ہے گندا, کدورت لفظ آپ نے سنا ہوگا نا, کدورت, دل میں کدورت آتی ہے, تو کدورت سے ہے مقدر, یعنی ڈنڈی والے کاف سے, نقطے والے کاف سے نہیں. وہ مقدر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نصیب, قسمت, یہ ہے مقدر ڈنڈی والے کاف سے. ایک مقدر, ایک گندا غلیظ, ایک مقدر, ایک بالکل پاک و صاف, ایک توا اور ایک آئینہ ہے دل. سمجھ گئے نا آپ؟ یہ تو آسان بات ہے. ایک توا یعنی مثال دی توے کی. توا کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ روٹیاں پکائی جاتی ہیں نا بھائی, تو توے کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ کالا سیاہ. تو اس کی مثال دی ہے. یہی تو کمال ہے بزرگوں کا کہ مثال کیسی کیسی لا کے دے رہے ہیں. ایک مقدر, ایک دل گندا, ایک پاک و صاف, ایک توا سیاہ, ایک آئینہ ہے دل. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ آخری شعر, کیونکہ اشعار تو کئی ہیں اس میں, آخری شعر میں فرماتے ہیں دل کئی قسموں کے ہیں سائیں غنی رحمۃ اللہ علیہ, کہ کئی قسمیں, 2-3 قسم تو آپ نے سن لی نا, مقدر, پاک صاف, توا, آئینہ, قطرہ, دریا, جنت, جہنم, یہ بھی قسمیں بتائی نا. تو آخری میں فرما رہے ہیں دل کئی قسموں کے ہیں
سائیں غنی پر تو اپنا دیکھ لے کیسا ہے دل. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. پر تو اپنا دیکھ لے کہ دل تو کئی قسموں کے ہیں. تو اپنے دل پہ فوکس کر بھائی کہ تجھ کو اپنا دل کون سا چاہیے، اپنے دل کو کیسا بنانا ہے تجھے، کیونکہ دل ایک ہی ہے تیرے پاس. قرآن کی کون سی آیت سنی تھی آپ نے؟ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کہ اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے. یہ اللہ فرما رہے سورۃ الاحزاب میں کہ دو دل نہیں رکھے بھائی، ایک ہی دل ہے. ہاں، اسی کو تم اچھا بنا لو، اسی کو تم برا بنا لو، یہ تمہاری مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جاؤ کسی اللہ والے کے پاس تاکہ تمہارا دل بھی اچھا بن جائے. حدیث شریف ہے کہ لکل قلب ثقالۃ لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلب ذکر اللہ. فرمایا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر شے کے لیے ایک چمکانے والی چیز ہے. لکل شیء ثقالۃ، ثقالہ یعنی اب جیسے ہم پالش کہتے ہیں نا، پالش، کوئی آئل ہو یا کوئی پالش ہو، جوتوں کا بھی پالش ہوتا ہے، برتن کا بھی پالش ہوتا ہے، سونے کا بھی پالش ہوتا ہے، چمکایا جاتا ہے نا تو چمک جاتی چیزیں. تو حدیث پاک ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی، فرماتے لکل شیء ثقالۃ، ہر چیز کے لیے ایک پالش ہے، چمکانے والی چیز ہے. وثقالۃ القلب ذکر اللہ، اور جو دل کے چمکانے والی چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. سائیں غنی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک کلام ہے، اس میں بھی دل کی بات ہے. میرے جد امجد نے ایک مرتبہ یہ کلام پڑھا تھا محفل میں. آلائش دل دل سے مشکل ہی نکلتی ہے. آلائش دل، دل کی گندگی مشکل ہی نکلتی ہے، یعنی اتنی آسان نہیں ہے نکلنا. آلائش دل دل سے مشکل ہی نکلتی ہے، انسان کی حالت تو خود ہی نہ بدلتی ہے. جب آپ نے یہ شعر پڑھا تو آپ نے کیا کہا؟ حضرت نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں خود نہیں بدل جاتی، کوئی بدلنے والا بدلتا ہے. جس کا جی چاہے، یہ ملفوظات کتاب ہے، اس میں یہ ملے گی بات آپ کو. میں نے اس میں یہ بات لکھی ہے. آلائش دل دل سے مشکل ہی نکلتی ہے، انسان کی حالت تو خود ہی نہ بدلتی ہے. سبحان اللہ. حاجی بھی نمازی بھی غازی بھی سبھی دیکھے، حاجی بھی نمازی بھی غازی بھی سبھی دیکھے، پر نفس کے پیش ان کی کچھ بھی نہیں چلتی ہے. بوٹی جو لگائی ہے مرشد نے غنی دل میں، یہ ذکر کے پانی سے ہی پھولتی پھلتی ہے. یہ ہے دل کی بات. ایک جگہ کلام میں آپ نے فرمایا خدا دیکھتا ہے یہ نیت ہماری، نہ ظاہر ہمارا نہ صورت ہماری، بہت دن رہا غیر ہم سے دل اپنا، یعنی بہت دن ہمارا دل ہم سے غیر رہا، اس طرف نہیں آیا، اللہ کی طرف، رسول کی طرف، اللہ والوں کی طرف نہیں آیا ہمارا دل. بہت دن رہا غیر ہم سے دل اپنا، خدا نے ہے دی اب محبت ہماری، ہوئی صاف دل کی کدورت تو دیکھا. جب دل کی کدورت صاف ہوئی یعنی گندگی تو دیکھا، ہوئی صاف دل کی کدورت تو دیکھا، آیا آئینے میں ہے صورت ہماری. آخری شعر
غنی کا ہے دل لو سے دنیا سے خالی، دنیا کی محبت سے خالی ہے غنی کا دل، غنی کا ہے دل لو سے دنیا سے خالی، یہ میراث ہے اور یہ دولت ہماری. سبحان اللہ. فرمایا یہ میراث ہے ہماری کہ دنیا کی دولت سے، لو سے دنیا کی محبت سے ہمارا دل خالی ہے، یہ میراث ہے ہماری اور یہ ہماری دولت ہے. اللہ تعالی ہم کو نصیب فرمائے. بہت کچھ ہے مگر وقت ابھی میرے پاس نہیں ہے، اور پھر طبیعت بھی میری ساتھ نہیں دے رہی، کیونکہ شوگر کا مریض ہوں، شوگر لو ہوتی ہے اگر کھانا بھی نہ کھایا ہو. چنانچہ آج اتنا کچھ رکھتے ہیں دل کے بارے میں، سمجھنے والا تو اس میں بھی بہت کچھ سمجھ لے گا، نہیں تو پوری رات بھی پڑھتے رہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہم یا رب العالمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مناجات حضرت صوفی صاحب الغنی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، غالباً پہلی دفعہ پڑھی جا رہی ہو تو مل کر پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد دعائے خیر ہو جائے گی. نگاہ رحم ہو مجھ پر میرے اللہ میرے اللہ، نگاہ رحم ہو مجھ پر میرے اللہ میں، نگاہ رحم ہو مجھ پر میرے اللہ میں، نگاہ رحم ہو مجھ پر میرے اللہ میرے اللہ. میں آیا اب تیرے در پر میرے اللہ میرے اللہ، میں آیا اب تیرے در پر میرے، ہزاروں ہی کیا ہیلے کہ بگڑی بات بن جائے، ہزاروں ہی کیا ہیلے کہ بگڑی بات بن جائے، رہا مجبور ہی اکثر میرے اللہ میرے، رہا مجبور ہی اکثر میرے اللہ میں، گرایا ہے زمانے نے نظر سے اب مجھے اپنے، گرایا ہے زمانے نے نظر سے اب مجھے اپنے، اٹھا تو ہی کرم کر کر میرے اللہ میرے، اٹھا تو ہی کرم کر کر میرے اللہ میرے، تیرے انعام کی عظمت نہ کی کچھ میں نے از غفلت، تیرے انعام کی عظمت نہ کی کچھ میں نے از غفلت، یہ حسرت ہے میرے دل پر میرے اللہ میرے، یہ حسرت ہے میرے دل پر میرے، بڑا ہوں جاہلو بڑا ہوں
جاہل و کاہل عمل سے اپنے میں غافل، نہایت عاصی و بدتر میرے اللہ میں، نہایت عاصی و بدتر میرے اللہ، تیری درگاہ وہ ہے عالی میرا، تیری درگاہ وہ ہے عالی، پھرا کوئی نہیں خالی، تیری درگاہ وہ ہے عالی، پھرا کوئی نہیں خالی، پھروں محروم میں کیوں کر میرے اللہ میرے، پھروں محروم میں کیوں کر میرے، غنی رحمت اللہ علیہ، غنی کہتے مجھے انسان، غنی کہتے مجھے انسان، بھکاری پر ہوں میں اس آن، غنی کہتے مجھے انسان، بھکاری پر ہوں میں اس آن، عیاں سب حال ہے تجھ پر میرے اللہ میرے، عیاں سب حال ہے تجھ پر میرے، نگاہ رحم ہو مجھ پر میرے، میں آیا اب تیرے در پر میرے اللہ میرے اللہ۔ اللہ تعالیٰ آج کے عرس کی حاضری 86 عرس مبارک، 86 سال گزر رہے ہیں آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، 1938 سے 2024۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو عرس مبارک کی خلوص نیت کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہم یا رب العالمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مسجد کے اخراجات کے لیے خادمین حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں فراخی کشادگی سے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم یا رب العالمین۔ ایک اعلان ضروری یہ ہے کہ ہفتہ سنیچر جو آنے والا ہے، کورنگی کا علاقہ ہے، کورنگی 1.5 نمبر، وہاں جامع مسجد ہے گلزار حبیب، جامع مسجد گلزار حبیب، نیو نورانی کالونی، 4 سیٹر کا آخری سٹاپ ہے، وہاں مسجد میں میلاد النبی کی محفل انشاءاللہ تعالی ہوگی، اور مجھ فقیر گنہگار کی وہاں حاضری ہوگی، تقریر ہوگی، پہلے بھی ایک بار ہوئی تھی۔ ہمارے مرید اور جن کو میں نے وہاں پر تعلیمات کے لیے اس مسجد میں اس سلسلے کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے خلافت نامہ دیا ہوا ہے، قاری علامہ شوکت قادری، وہ وہاں پر امامت اور خطابت کرتے ہیں، تو وہاں پر انشاءاللہ میری حاضری ہوگی عشاء کی نماز کے بعد۔ جو حضرات وہاں کے رہنے والے ہوں اور وہاں جانا چاہتے ہوں ان کے لیے دعوت ہے، اللہ تعالی حاضری نصیب کرے۔ محمد اسلم قادری کے لیے دعا کی درخواست ہے، اللہ صحت شفا عطا فرمائے۔ جمال الدین قادری ہمارے اس مسجد کے سیکرٹری بھی ہیں اور بہت
کام کرنے والے کارکنان میں سے ہیں، نگران بھی ہیں، ان کی طبیعت بھی آج خراب ہے، انہوں نے عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا کرے، زور سے بولیں آمین۔ شاہد کی پھوپھی کی طبیعت خراب ہے، اللہ ان کو شفا دے۔ جنہوں نے کاروبار کے لیے عرض کیا ہے اور ان کے والد اور نانی کی صحت کے لیے عرض کیا، اللہ ان کو شفا عطا کرے، آمین اللہم یا رب العالمین۔ اور جو بیمار ہیں جہاں جہاں اسپتالوں میں یا گھروں میں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا کرے۔ منیر قادری بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا کرے۔ نذیر قادری کے اہلیہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا کرے۔ مرشد علی خان صاحب کی طبیعت خراب، اللہ ان کو شفا عطا کرے، آمین۔ ہمارے گھر میں بھی جہاں جہاں جو بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا کرے، اللہم یا رب العالمین۔ اہل حلقہ میں سے، عزیز و اقارب میں سے جو بیمار ہے، کراچی میں بیماری چل رہی ہے بخار کی، وبا کی، اللہ اس سے اپنی پناہ میں رکھے، اللہم ربنا آمین۔ تمام حضرات سورہ اخلاص سورہ فاتحہ تلاوت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ گلا بھی ساتھ نہیں دیتا ہے تھوڑا، اور طبیعت کی وجہ سے بھی زیادہ بولنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے دعا کے لیے آپ سب حضرات اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ آج کی محفل کی حاضری قبول فرمائے۔ یا اللہ یا رحیم یا رحمان، یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ جو اب اختتام کی طرف جا رہا ہے، اس میں جو محافل ہو چکی ہیں میلاد النبی کی، اور 2 محافل ہوئیں، ایک رات کی ایک شام کی اگلے دن کی، اور پھر 17ویں شریف کی محفل، 11ویں شریف کی بھی فاتحہ، اور آج یہ حضرت صوفی عارف باللہ سائیں عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ کی، جو ہمارے خاندان کے عظیم شیخ ولی صوفی بزرگ گزرے ہیں، ان کے عرس کی محفل، اللہ تعالیٰ یہ حاضری قبول فرمائے۔ آئندہ مہینہ ربیع الاخر کا آ رہا ہے، تمام قادری سلسلے کے مرد و خواتین حضرات ان کو یاد رکھنا چاہیے، سالانہ 11ویں شریف چاند کی 10 تاریخ کو انشاءاللہ اس قادری مسجد خانقاہ قادری المیہ میں ہوگی، اللہ ہم کو نصیب کرے، اللہم یا رب العالمین۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ دسمبر کے مہینے میں حضرت سرکار بغداد سیدنا الشیخ غوث الاغواث قطب الاقطاب عبد القادر الجیلانی غوث الاعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ اقدس کی حاضری کا ارادہ کیا گیا ہے۔ یہاں سے قافلہ ہوگا روانہ خواتین کا، حضرات کا، جس میں میں فقیر گناہ گار بھی انشاءاللہ شامل ہوں گا۔ نیت ہے اللہ تعالیٰ حاضری نصیب فرمائے۔ جن جن حضرات کو ذوق و شوق ہو وہ کسی وقت بھی آ کر معلومات تفصیلات حاصل کر لیں، وہ تفصیلات ان کو پتہ چل جائے گی، اللہ تعالیٰ نصیب کرے، اللہم یا رب العالمین۔ اور 3 مہینے کا مختصر کورس تعلیمات کا یہاں پر پہلے بھی ہو چکا ہے، جو میں درس دیتا ہوں، لیکچرز، عقائد، اعمال اور تصوف۔ جن حضرات کو ذوق شوق ہو، طلباء کو، طالبات کو، خواتین کو، حضرات کو، وہ آ کر معلومات حاصل کر لیں، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، آمین اللہم یا رب العالمین۔ یا اللہ، جو بے روزگار ہیں آج کی محفل میں،
ان کو پاک حلال رزق عطا کر، ملازمتوں میں کاروبار میں کامیابی نصیب کر، اور جو بیمار ہیں مجھ گناہگار سمیت اسپتالوں میں یا گھروں میں ان کو شفا عطا کر، ان کی کھلی چھپی چھوٹی بڑی بیماری دور کر دے، وبا دور فرما دے یا اللہ، موذی امراض سے بچا یا اللہ۔ خیر النساء قادری نے دعا کی درخواست کی، ان کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما، بینائی عطا فرما، اور جو بیمار ہے امریکہ سے عرض کیا ہے اور ہندوستان سے عرض کیا ہے اور سعودی عرب سے عرض کیا ہے اور دبئی سے عرض کیا ہے، جن لوگوں نے اور یورپ سے عرض کیا ہے یا اللہ تبارک و تعالی، جن لوگوں نے یو کے سے عرض کیا ہے دعاؤں کے لیے آج کی محفل میں، اے مولا ان کی نیت کرتا ہوں، تو عالم الغیب ہے، ان کی مرادیں پوری فرما دے، ان کی دعائیں قبول فرما دے، ان کی حاجتیں پوری فرما دے، صاحب عرس کے وسیلے سے ان کی ساری دعا قبول کر، آمین آمین آمین۔ یا اللہ جو کچھ آج ہم نے سنا ہے دل کے بارے میں، قلب کے بارے میں، اے اللہ ہمارے دل کو کھول دے، ہمارے دل کو روشن کر دے، ہمارے دل کو فراخ کر دے، آمین۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں صاحب عرس کے وسیلے سے ان کے نیک اولاد عطا کر، اور جنہوں نے تمنا کی ان کو نیک اولاد نرینہ عطا کر، نیک تندرست اولاد عطا کر، آمین آمین آمین۔ یا اللہ جو بچے بچیوں کے لیے عرض کیا گیا ہے ان کو نیک جوڑے عطا کر، صاحب عرس کے وسیلے سے ان کو نیک گھر نصیب کر، نیک جوڑے عطا کر، ان کے گھروں کو آباد کر دے، رکاوٹوں کو دور کر دے، زوجین میں اتفاق محبت عطا کر، آمین اللہم ربنا آمین 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 آمین۔ یا اللہ سب کی مرادیں پوری فرما دے، اللہم یا رب العالمین یا الہ العالمین، صدقہ رسول اللہ کا اور صدقہ اپنے سارے اولیاء اللہ کا، حامیان قادری مسجد کو تو آباد رکھ، دونوں عالم میں انہیں اے رب قادر ارشاد رکھ۔ بندہ پرور مانگنے کو آئے ہیں، رب اکبر مانگنے کو آئے ہیں، مہربانی رحم و فضل و مغفرت لطف برتر مانگنے کو آئے ہیں، گردش قسمت بدل دے فضل سے خوش مقدر مانگنے کو آئے ہیں، فضل سے محروم مت رکھ اے کریم، آس کر مانگنے کو آئے ہیں۔ یہ غنی رحمت اللہ علیہ، یہ غنی اور اہل حلقہ دوست بھی آج مل کر مانگنے کو آئے ہیں، آمین۔ دیکھا آپ نے، اب یہ مناجات کے اشعار ہم نے پڑھے، ایسی کئی مناجات ہیں بے شمار۔ میں اگر مجھ کو کوئی کہے کہ کتنی ہے تو میں نہیں بتا سکتا، شمار نہیں کر سکتا، مناجات گنتی نہیں کر سکتا، مناجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مناجات ان کی ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ انہوں نے اپنی ہر مناجات میں، ہر کلام میں اپنے ساتھ اہل حلقہ کو شامل کیا۔ ابھی آپ نے سنا نا، یہ غنی اور اہل حلقہ دوست بھی، یعنی آپ سب کو شامل کیا۔ اور آپ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ سمجھنے کی بات ہے، بزرگ کا جو دور ہوتا ہے، ایک تو وہ ہوتا ہے جس میں وہ خود اس وقت موجود ہوتے ہیں، اور ایک دور وہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جو لوگ ان کے سلسلے میں آتے رہتے ہیں وہ بھی اہل حلقہ کہلاتے ہیں۔ جیسے آپ اس وقت جو لوگ تھے ان کے زمانے میں 1938 میں انتقال ہوا ہے نا، تو اس سے پہلے جتنے لوگ تھے وہ سب اہل حلقہ تھے، ان کے پاس آنے والے، اور آج جو لوگ یہاں موجود ہیں یہ بھی اہل حلقہ ہیں۔ یہ غنی اور اہل حلقہ دوست بھی آج مل کر مانگنے کو آئے۔ یا اللہ ہر لفظ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، آئندہ سال پھر ہم کو ایسے عرس کی حاضری نصیب کر دے۔ ہمیں کیا پتہ ہم ہوں گے کہ نہ ہوں گے، مگر ہم کو نصیب کر دے۔ حضرت صوفی صاحب عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انتقال سے کچھ دیر پہلے ایک مناجات لکھی تھی، یا رب دل اہل حلقے کا باغ کر دے اور ان کی قسمتوں کا روشن چراغ کر دے، یا رب سب اہل حلقے کو شاد حال کر دے اور دور آفت و دکھ رنج و ملال کر دے، یا رب سب اہل حلقے
کا دم دراز کر دے. تو ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب اہل حلقے کا دم دراز کر دے. یا رب سب اہل حلقے کا دم دراز کر دے, نعمت سے اس غنی کو بھی سرفراز کر دے. آمین. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ.